کیا گھر کی تقریر فنکشن ہو ہم اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے تو کیا یہ گھر والوں کی حق تلفی ہوگی؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جو گھر میں رہنے کی ضرورت ہے وہ کتنی اہم ہے، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر رہنے کی ضرورت ہے، والدین کوئی بوڑھے ہیں، کام کر رہے ہیں اور وہ حکم دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کام ہے، اس کام میں تمہاری ضرورت ہے، تو والدین کی اطاعت اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ایسا کوئی اہم کام نہیں ہے تو ان کو سمجھاؤ کہ یہ زیادہ ضروری کام ہے، لوگوں کا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ اجازت دے دیجئے، سمجھا کے اجازت لے لو ان سے، کیونکہ یہ کام فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ تمام محقق علماء کے نزدیک پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے، اس کو بھی راہ خدا میں نکلنا کہتے ہیں۔ اگر گھر میں ایسے شرعی تقاضے موجود ہیں کہ آپ کا وہاں رہنا ہے تو نہ آپ کا افتاء کرنا جائز ہے اور نہ آپ کا دورہ کرنا جائز ہے، وہ تقاضے شرعی پوری کی جائے۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا بھی فرض کفایہ ہے۔ آپ اسی وقت نکل سکتے ہیں جب کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو، حقوق العباد کی تلفی، حق تلفی کے بغیر نہیں۔ کل میں نے طلباء کو بتایا تھا درس میں کہ پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اجتماعات میں شریک ہو کر کہ دعوت و تبلیغ کے جو اجتماعات ہوتے تھے بڑے بڑے، اور اس میں ماشاءاللہ بڑی تعدادیں ہوتی تھیں اور بہت ہزاروں لوگ نام لکھاتے تھے، کیونکہ ہر بیان کے بعد تشکیل ہوتی ہے اور لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو جو نام لکھے جاتے تھے ایک بڑا سا پنڈال الگ سے ہوتا تھا، اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا کمرہ تفقد۔ تفقد کے معنی ہیں جائزہ و تحقیق، تو کمرہ تفقد ہوتا تھا اور ہر بیان کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے نام لکھائے ہیں وہ کمرہ تفقد پہ جا کے ملے، اور وہاں ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اکابر مرکز کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوتے، ہر شخص سے انفرادی طور پر اس کی شخصی حالات معلوم کرتے تھے، اس کی معیشت کیسی ہے، کاروبار کیا ہے، آمدنی کیسی ہے، شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اگر ہوئی ہے تو بیوی کہاں رہے گی، اور جہاں رہے گی وہاں محرم ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا، ہر شرعی مسئلے کی تحقیق کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے بعض کے لیے طے ہوتا تھا کہ صاحب تم مقامی کام کر لو، تم خروج مت کرو، تمہارا گھر پہ رہنا ضروری ہے، اس لیے مقامی کام کرو، مقامی کام کی ترتیب بتا دی جاتی تھی۔ وہ 40 دن مقامی کام کر کے اپنا وقت پورا کر لیتا تھا، اور بعض کو خروج کی اجازت ملتی تھی تو کسی کے لیے دور کا طے کرتے تھے، کسی کے لیے قریب کا طے کرتے تھے، کسی کے لیے 4 مہینے، کسی کے لیے 40 دن، اس کی مرضی نہیں تھی، یہ علماء شریعت کی روشنی میں اس کے لیے طے کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ مناسب ہے، تمہارے لیے یہ نیکی بنے گا، پکڑ نہیں ہوگی، نیکی بنانا ہے اس کام۔ یہ تھا ہمارے اس کام میں جب تک ہمارے اکابر کا رنگ غالب تھا۔ اب جب سے جہالت غالب ہوئی ہے علم پر، تب سے یہ صورتحال ہے کہ جو بات ہے، ابھی کوئی میں بتا رہے تھے مجھے کہ اسی شہر کے اندر کسی صاحب نے یہ کہا کہ جو کچھ دنیا میں دین کی بہار نظر آ رہی ہے اور مسجدیں آباد دکھ رہی ہیں، یہ سب دعوت و تبلیغ کی برکت ہے، مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ منفی بات کیوں بول رہے ہو؟ یہ ایک بات بولو صرف کہ دعوت کی برکت سے، یہ تو میں بھی بولتا ہوں بیانوں میں اور لوگ بھی بولتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ دعوت کی برکت سے یہ شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ مسجدیں آباد نظر، یہ ہم بول رہے ہیں۔ یہ دوسری والی کیوں بولتے ہو؟ یہ عناد اور بغض اور دلوں میں بھرا ہوا نفرت کا خزانہ ہے جو دلوں میں بھرا، کیسے اللہ کو پاؤ گے، کیسے اللہ کی رضا کو پاؤ گے؟ یہ دوسری والی بات جو ہے نا وہ بغض کی علامت ہے کہ دل میں بغض بھرا ہوا ہے، اس کی وجہ سچائی بولو، سچائی میں کوئی حرج کی بات ہے، سچائی بولو۔ اور ایک مسجد میں کہہ دیا ایک صاحب نے کہ چندہ وصول کرنا شرعاً حرام ہے، تو تم کون آسمان سے نازل ہوئے ہو کہ وحی آتی ہے تمہارے پاس؟ ایک جاہل کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، مسئلہ علماء بتاتے ہیں،
آپ کہاں سے آپ کے پاس سند ہے مسئلہ بتانے کے لیے؟ لیکن کہہ رہے ہیں کہ صاحب ناجائز ہے۔ کیسے ناجائز ہو گیا بھائی؟ اللہ نے مانگا ہے چندہ قرآن کریم کے اندر، یہاں تک کہ منافقوں نے کہا کہ تمہارا خدا فقیر ہو گیا ہے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کیونکہ اللہ رب العزت نے مانگا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اپیل تھی خیرات کی، یہ اپیل تھی دین کے کاموں میں پیسہ لگانے کی۔ تو کیسے کہہ رہے ہیں جہلا؟ یہی تو میں شکایت کرتا ہوں، یہی جو میں ہر جگہ بولتا ہوں۔ تو کوئی دشمنی ہے کیا بھائی؟ اپنی جماعت ہے، اپنے بزرگوں کی جماعت ہے۔ مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مولانا الیاس کو پیدا کرتے ہیں، مولانا یوسف کو پیدا کرتے ہیں۔ مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مولانا انعام الحسن کو پیدا کر کے دیے ہیں۔ مدرسوں نے کیا کیا ہے؟ جب جہالت علم پر غالب آئے گی تو یہی سب چیزیں تبلیغ ہوتی رہے گی۔ یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے یا عداوتوں کی اور بغض کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ اس لیے بھائی ہم جو بولتے ہیں یہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام کا دفاع کیا ہے، تمام جماعتوں کے مقابلے میں اس جماعت کے حق پہ ہونے کو بیان کیا ہے۔ لوگوں سے معلوم کرو، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو غلطی نہ بتائی جائے۔ بس یہ دودھ کے دھلے ہوئے آسمان کے اترے ہوئے ہیں، غلط نہیں کر سکتے، جو بولیں گے وہ منزل من اللہ ہے، اس لیے کوئی عالم نہ بتائے کہ آپ نے غلط کہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی ہدایت کی ضمانت کہاں رہ جاتی؟ اس لیے علماء کے بولنے کی خیر خواہی سمجھو، علماء کو دشمنی نہیں ہے آپ سے، علماء آپ کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کو اتنے واقفیت نہیں ہوگی مولانا الیاس رحمت جتنا میں جانتا ہوں، آپ مولانا یوسف کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اس کے باوجود ان سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اہل بیت سے ہم کو محبت جتنی ہے شیعوں کو نہیں ہے، لیکن شیعہ کہہ رہے ہیں ہم ہی اجارہ دار ہیں اہل بیت کے، وہی سمجھے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے بھائی، ایسی بات چونکہ مجھے ابھی سننے کو ملی تازہ یہاں نارائن کھیڑ کی ایسی بات، تو میں نے بات پہ بات یاد آئی تو بتا دیا کہ اس سے ہم منع کرتے ہیں، اپنے حدود میں رہو۔ 6 چیزوں کی اجازت دی ہے، 6 ہی باتیں کرو اور اس سے زیادہ مت۔ آپ مت طے کرو کہ علماء کو۔ یہ جو میں کتاب آپ کو ام الامراض بتایا، اس میں شیخ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اب یاد آیا مجھے، آپ لوگ پڑھ لینا بعد میں۔ شیخ رحمت اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں اگر کوئی عام آدمی دعوت و تبلیغ میں نکل کر، یہی مثال شیخ لکھ رہے ہیں، اگر کوئی عام آدمی دعوت و تبلیغ میں نکل کر اللہ کے دین کو تبلیغ کر کے لوگوں تک پہنچا کے یوں کہنے لگے کہ تبلیغ تو ہم کرتے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کمپاؤنڈر یوں کہنے لگے کہ دوا تو میں بانٹتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں۔ تو بھائی تمہارا کام وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے نسخہ تجویز کیا بس اسی کو دو، اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتا، گھٹا نہیں سکتا، اپنی طرف سے ایک قطرہ دوسری دوا نہیں ملا سکتا۔ جو ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا ہے وہ نسخہ بنا کے دے دینا ہے کمپاؤنڈر کا کام۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ والوں کا کام دین میں کچھ اضافہ نہیں، جو علماء کہہ رہے ہیں وہی دوسروں تک پہنچانا، جو علماء کہہ رہے ہیں وہی پہنچانا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صرف ہم ہمارے علماء کی بات پہنچائیں گے، کسی عالم کو ہم عالم نہیں مانتے، تو خیر وہ تمہاری گمراہی تم جانو، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں، ہمیں اس سے کوئی حسد نہیں۔ شیخ مولانا الیاس صاحب کے مکاتیب پڑھو، ملفوظات پڑھو، بار بار ہدایت دیتے رہے، بار بار ہدایت دیتے رہے۔ ہمارے اس کام میں اہل ذکر کی کمی ہو رہی ہے، اہل ذکر کو شامل کرو، اہل ذکر کو شامل کرو ہمارے اس کام میں۔ میں نے دیکھا حضرت نعیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کہ جو اکابر کا خیمہ ہوتا تھا، اگر وہاں آپ چلے جاتے تو آپ کو بڑے بڑے اولیاء اللہ کی خانقاہ نظر آتی تھی۔ اب ہو رہا ہے ذکر، اب تلاوت ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ میں گیا، حضرت عابد خان صاحب قرآن مجید لے کے پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، رحیم داد خان صاحب ذکر میں لگے ہوئے ہیں، حضرت نعیم اللہ خان صاحب مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری خانقاہی نظام چل رہا ہے۔
اور اب کیوں اس سے دور ہو گئے بھائی؟ اب کیوں اس سے دور ہو گئے؟ تو انہی حضرات کی وجہ سے اللہ نے اس کام کو چمکایا ہے. اب بہت ذہن چھوٹا ہو گیا ہے، تعصب پیدا ہو گیا ہے، اور بولتے ہیں تو برا لگتا ہے، لیکن نشتر تو مارنا ہی پڑے گا. اگر خون سڑ رہا ہے تو کہنا ہی پڑے گا. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کس کو اچھا لگتا ہے کس کو برا. البتہ مجھے یہ اطمینان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کہنے کا جائزہ لیں گے تو میں ناکام نہیں ہوں گا. میں اللہ ہی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس جماعت کی محبت ہی میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے، چاہے اسے مجھے مخالف سمجھے، لیکن انشاءاللہ قیامت میں مخالفین میں نہیں ہوں. ایک بات اور آپ کو یہ کہنی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ آزادانہ کام کریں. بسا اوقات بہت جگہوں پر یہ ہو رہا ہے کہ بات تھوڑی سی بعض لوگوں کو تلخ لگے گی، لیکن حقائق یہاں سب بول رہے ہیں. اس لیے میں بھی ایک اپنا 50 سالہ تجربہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت جگہوں پر علماء کو مختلف محاذوں پر کام کرنے میں سب سے بڑی مانع تبلیغی جماعت ثابت ہو رہی ہے. ان کو کام مختلف محاذوں پہ کرنے نہیں دے رہی. ان بیچاروں کا اپنا ماننا یہ ہے کہ ان کے ہی ایک راستے سے آئے. میں اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب میں حفظ کر رہا تھا ہردوئی میں، اس وقت میں ایک طالب علم ہردوئی ہی سے پڑھ کے دیوبند سے فارغ ہو کے دعوت و تبلیغ میں سال لگا کے آئے اور حضرت سے یہ شکایت کرنے آئے کہ آپ کے مدرسے میں دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے. اس پر حضرت بہت سی مثالوں سے ان کو سمجھا رہے تھے، صبر سے اپنے ہی شاگرد کو. ایک مثال یہ دی کہ تمہارے گاؤں میں جامع مسجد ہے نا؟ کہاں؟ اس جامع مسجد میں آنے کے کتنے راستے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 3 راستے ہیں، داہنے بامنے سے راستہ ہے. اگر عصر کی اذان ہو جائے اور اس مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے آئیں، ایک راستے سے آپ آتے ہیں، باقی لوگ دوسرے راستوں سے آئیں، تو وہ جو دوسرے راستوں سے آئے وہ عصر میں شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو مجھے اب تک اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو یہی کہوں گا کہ میں جس راستے سے آیا اسی سے آنے والے کی نماز ہوئی. یہ چیز اب بڑھتے 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 اتنی ہو گئی ہے کہ کئی مہاراشٹر میں تو اس قدر مشکلات ہیں کہ کوئی کام کسی دوسرے کو کرنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے. تو میں علماء سے اللہ کے نام پر اپیل کروں گا، دعوت و تبلیغ کا مکمل ساتھ دیجیے، بھرپور ساتھ دیجیے، باہر سے دیجیے، اور آپ جو ہے اپنا کام، اپنی ذمہ داریوں کو تمام محاذوں پر دین کو زندہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہو جائیے اور اس طرح کام کیجیے. یہ ایک بڑی مشکل میرے سامنے ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں بیان کر دی. وہ یہ ہے کہ آپ کا تجربہ اس کے خلاف ہو. میں